آزاد کشمیر انتخابات میں پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس عدالتی فیصلے کو پی ٹی آئی کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ وہ بطور پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کروائے۔ اب پی ٹی آئی بلے کے نشان پہ کم بیک کرے گی یا وہی نتیجہ ہوگا جو جی بی کے الیکشن میں ہوا؟ کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو کہ آپ لوگ جیت سکتے ہیں؟ لگ یہی رہا ہے کہ کورٹ کا یہ آرڈر ہے تو پارٹی رجسٹریشن کا آرڈر بھی ہو گیا اور پھر سمبل کا نشان بھی ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اے جے کے اس کو اسیل بھی کر سکتا ہے آرڈر۔ اب الیکشن کمیشن نے پارٹی رجسٹریشن کا تو انہوں نے کہہ دیا ہے اس کو رجسٹر کریں اور پھر آخر ساتھ سمبل کا نشان بھی بیٹھ کر دینا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو فیصلہ ہے ہمارے لیے تو کافی انکریج ہوا کہ آپ انکریج بھی ہوئے۔ ووٹر کیوں آپ کو ووٹ دے؟ نا آپ خان صاحب کے لیے کوئی تحریک چلاتے ہیں، نا آپ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ علیمہ بی بی اکیلی بیچاری جاتی ہیں، 10,000 بندوں کی کال دی جاتی ہے، کوئی بندہ نہیں آتا۔ محمود خان اچکزئی سے ایکسپیکٹیشنز لگائی جاتی ہیں، کیوں آپ کو ووٹ؟ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا سوزان۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ تو ووٹ دیتے ہیں، لوگوں نے تو 8 فروری کو ووٹ دیا۔ لوگ گلگت بلتستان میں ہمیں ووٹ دینا چاہتے تھے، گو کہ ہماری پارٹی کو وہاں لوگوں کو صوبہ بدر کیا گیا۔ جنید اکبر خان کے پی کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سلمان اکرم راجہ اس لارجسٹ پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو وہاں پہ گلگت کی باؤنڈری پہ اس طرح روکا گیا جس طرح کو انڈیا میں داخل ہو گئے۔ دوسری طرف سے وہ پارٹیاں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آپ ان کے جلسے دیکھیں، بلاول کے دیکھیں، آصفہ بھٹو کے دیکھیں، پرائم منسٹر سٹنگ کے دیکھیں، نون لیگ کے، ان کو بڑے بڑے جلسے موقع ملے۔ ہم سے وہاں بلے کا نشان بھی چھینا گیا، ہمیں وہاں پارٹی کو وہاں الیکشن کمپین میں بھی حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ پارٹی کے ایون دین پارٹی کے وہاں جو ورکر ہیں جو اڈیالہ جیل سے آتے ہیں ان کو بھی صوبے سے نکالا گیا۔ تو اب آپ لیکن اتنا ڈر ہے نا کہ ایک آدمی کو 8 مہینے سے آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، آپ کو اس آدمی کی آواز سے بھی ڈر ہے کہ لوگوں تک پہنچے گی تو ووٹ تو اس کا بینک پہلے بھی ہے اور بڑھے گا۔ تو جو آپ نے بات کی کال کی، آپ نے ٹھیک بات کی کہ علیمہ خان کہتی کہ 10,000 لوگ آئیں۔ میں تو خیر بطور ترجمان آپ دیکھتی ہیں میں ہر تاریخ پہ ٹیوزڈے کو بھی، چاہے میرا نام لسٹ میں کوارڈینیٹر ڈالیں یا نہ ڈالیں، میں ٹیوزڈے کو بھی جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ تھرسڈے کو بھی جاؤں۔ لیکن لوگوں کا یہاں آنا، دیکھیں ہمارا چیئرمین پارٹی، سیکرٹری پارٹی، ہماری لیڈرشپ، جب لیڈرشپ آگے چلتی ہے تو عام ورکر نکلتا ہے۔ ہمارے ساتھ لوگ اس سے زیادہ ایفیلیٹڈ ہے، لیکن لیڈ کس نے کرنا ہے؟ یہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہمارا صبح چوری ہوا تو آپ کو صبح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جانا چاہیے تھا، یہ فارم 47 کی حکومت نہ بنتی۔ قیادت میں ڈیفرنسز ہیں، کلیم اللہ کرے گا، سلیم اللہ کرے گا، کون کرے گا؟ یہی بات ہے نا کہ سہیل آفریدی نکلا، وہ بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوا۔ اس سے پہلے گنڈا پور صاحب نکلے، وہ بھی کامیاب نہیں نکلے۔ پارٹی کے اندر ڈیفرنسز نہیں ہونے چاہیے۔ جب اس میں بڑے بڑے نام ہیں، ہمارے وکلاء کے بہت بڑے نام ہیں، ہم اس کو لیڈ کرنے کے لیے جب عمران خان کے نام پہ آپ نے ووٹ بھی لیا تو ہمیں اس کو لیڈ بھی کرنا چاہیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کل بھی جیل گئے ہیں تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ لائحہ عمل آپ نے دینا ہے۔ تو یہ لیڈرشپ کی جو کمزوری ہے، جو لیڈ کرنے کی، میں اس کو اون کرتا ہوں کہ ہمیں لیڈ کرنا ہے۔ اور اس لیڈرشپ، اس لائحہ عمل کیسے دیا جائے گا نیازی صاحب؟ لائحہ عمل کیسے دیا جائے گا؟ دیکھیں لائحہ عمل تو دیکھیں اندر سے جو چیز خان صاحب نے کہی کہ جو مذاکرات میرے بیہاف پہ کریں گے یا جو لیڈ کریں گے وہ 2 ہیں، علامہ ناصر اور اچکزئی، اور آئین تحفظ جو پارٹی ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی، کیونکہ ہمارے اوپر آپ کو پتہ ہے نا 26 نومبر کے بعد آپ نے جو میں اصل بات آپ کو بتانی تھی، 26 نومبر کے بعد جو ہے لوگوں کے اندر یہ ڈر ہے، خوف ہے، جبر جو ہوا کہ لوگوں کے خلاف مختلف قسم کے پرچے دیے جاتے ہیں۔ 780 کے وکلاء کے خلاف دیے گئے، عوام کے خلاف۔ ہم نکلتے تو ہمیں شرپسند ٹولہ کہا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے جی اسٹیٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس کی بات کی، اچکزئی صاحب کی بات کی، خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی قیادت ہے وہ اچکزئی صاحب کے کردار سے زیادہ خوش نہیں ہے، نہ وہ کوئی رہائی تحریک چلا سکے، نہ وہ کچھ کر سکے خان صاحب کے لیے۔ ان میں کتنی صداقت ہے؟ گلے تو بن رہے ہیں، آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں میں جو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا نا، وہ تو مینڈیٹ دیا اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر کو۔ بڑے بڑے نام تحریک انصاف میں اور بھی ہیں، چیئرمین بھی ہے اور سیکرٹری جنرل بھی ہے اور
سی ایم بھی پچھلا جس طریقے گیا، شاید یہ خان صاحب کا اس طرح ٹرسٹ نہیں تھا تو انہوں نے یہ اعتماد ان کو دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے مقدمات میں تو یہ وہ کریں، لیکن اس پہ پارٹی کو اعتماد میں لے کے چلنے کے لیے بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ انہوں نے لی۔ اب لاہ عمل جو بنانا ہے وہ ان دو لیڈرشپ نے بٹ سر ود ڈیو ریسپیکٹ کہ آپ نے سیکرٹری جنرل کی بات کی، آپ نے سی ایم کی بات کی، آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کے چیئرمین ہونے کی بات کی، کیا یہ تین لوگ اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں یا ان کی کوئی ایسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے کچھ کر سکیں؟ دیکھیں اگر پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ بھی ہو نا تو اتنی بڑی لارجسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہونا، اتنی لارجسٹ پارٹی کا چیئرمین ہونا، آپ کے کندھوں پہ جو بوجھ آیا ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ نے صرف لیڈ کرنا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، ایکسپیرینس کیپیبل ٹو لیڈ نہیں، میں کیپیبلٹی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خان نے بنایا ہے ان کو تو آخر دیکھ کے مینڈیٹ دیا ہے نا، تو پھر ان کو لیڈ کرنا چاہیے کہ عوام کو، اور بہن بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے نا کہ ورکر تو تیار ہے لیکن لیڈ آپ نے کرنا ہے، تو لیڈرشپ کے لیے میں بھی کہتا ہوں، میٹنگ کے اندر کہتے ہیں، چاہے کور کمیٹی کی میٹنگ ہو چاہے ہماری میٹنگ ہو، کہ آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے۔ اور اب اگر یہ چیز سامنے آتی ہے جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یا ابھی جو میں نے دونوں لیڈرشپ بتائی ہے پوزیشن کے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم شاید مذاکرات سے اگر اس چیز کو اچیو کریں، کیونکہ ہمارے اوپر جس طریقے سے ظلم جبر ہوا ہے، بلیم کس کو کرنا ہے؟ اچھا کو بلیم کرنا ہے، کسی کو تو بلیم کرنا ہے نا؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، میں بتاتا ہوں، ٹوٹلی مینڈیٹ اس آدمی کے پاس ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، 8 مہینے سے قید تنہائی میں ہے، اور قید تنہائی میں آپ دیکھیں نا، آپ بھی اس پروفیشن کو جانتی ہیں، میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی قیدی کا وکالت نامہ سائن نہ ہو۔ آزاد کشمیر انتخابات میں پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے، اس عدالتی فیصلے کو پی ٹی آئی کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ وہ بطور پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کروائے، اب پی ٹی آئی بلے کے نشان پہ کم بیک کرے گی یا وہی نتیجہ ہوگا جو جی بی کے الیکشن میں ہوا؟ کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو کہ آپ لوگ جیت سکتے ہیں؟ لگ یہی رہا ہے کہ کورٹ کا یہ آرڈر ہے تو پارٹی رجسٹریشن کا آرڈر بھی ہو گیا اور پھر سمبل کا نشان بھی ہونا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اے جے کے اس کو اسیل بھی کر سکتا ہے آرڈر۔ اب الیکشن کمیشن نے پارٹی رجسٹریشن کا تو انہوں نے کہہ دیا ہے اس کو رجسٹر کریں، اور پھر آخر ساتھ سمبل کا نشان بھی بیٹھ کر دینا ہے۔ صحیح، تو یہ جو فیصلہ ہے ہمارے لیے تو کافی انکریج ہوا کہ آپ انکریج بھی ہوئے۔ ووٹر کیوں آپ کو ووٹ دے؟ نا آپ خان صاحب کے لیے کوئی تحریک چلاتے ہیں، نا آپ سڑکوں پہ آتے ہیں، علیمہ بی بی اکیلی بیچاری جاتی ہیں، 10,000 بندوں کی کال دی جاتی ہے، کوئی بندہ نہیں آتا، محمود خان اچکزئی سے ایکسپیکٹیشنز لگائی جاتی ہیں، کیوں آپ کو ووٹ؟ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا سوزان۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ تو ووٹ دیتے ہیں، لوگوں نے تو 8 فروری کو ووٹ دیا، لوگ گلگت بلتستان میں ہمیں ووٹ دینا چاہتے تھے، گو کہ ہماری پارٹی کو وہاں لوگوں کو صوبہ بدر کیا گیا، جنید اکبر خان کے پی کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سلیمان اکرم راجہ اس لارجسٹ پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو وہاں پہ گلگت کی باؤنڈری پہ اس طرح روکا گیا جس طرح کو انڈیا میں داخل ہو گئے۔ دوسری